سبيل الدموع سبيل مريح. بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے پھر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا سطر کھولا جا سکتا ہے اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے، اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے. محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے، جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، باقی سب مردوں کے سامنے. ہاں، عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بلا ضرورت بے وجہ بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے؟ یعنی اگر مثلاً ایک عورت مسلم نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں، لیکن شریف عورت ہے، تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا اور پہچان کیسے ہوگی؟ کس کو شریف کہیں، کس کو نہ کہیں؟ کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھے، عورت ہو یا مرد ہو، ایون محرم رشتہ دار ہو، اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو، آپ کو ایسے ہی خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے. اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے، جیسے عورت کا عورت کے سامنے سطر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں، جیسے سینہ ہے، جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے، تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات. تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر 1 فتنے کا سبب ہو، نمبر 2 عداوت کا سبب ہو، مال کے خطرے کا سبب ہو، تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، مملوک، تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ، ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے.
اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا. انہوں نے اسے پرورش کیا، پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب التابعین یا تابعین، تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے، پیروی کرنے والے، ساتھ رہنے والے، مطیع ہونے والے، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ، یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تابعین، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے گھریلو ملازم ہیں، مگر غیر اولی الاربۃ، جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت، حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے، کوشش کرنی پڑے مراد ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں، جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں. یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں، ضرورت نہ رکھتے ہوں. کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں، وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلاً ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں، یا عقل کمزور ہے ان کی، بے وقوف سے ہیں، یا اتنا فقر اور غربت ہے، اتنی مسکنت ہے، ایسے محکوم ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں، کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں، یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بے وقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو، جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو، اسی گھر میں پلا بڑا ہو، جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ وہ تمام مرد جو ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب الطفل یا چھوٹے بچے، طفل کہتے ہیں لڑکے کو، بچے، الذین وہ جو لم یظہروا نہیں مطلع ہوئے، نہیں ظاہر ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر. عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں، پردے کی باتیں، عورتوں کے خاص معاملات. یعنی بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں؟ کہ جو بالغ نہ ہوں، جن کی آواز نہ بدلی ہو، جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں، یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل، عورت اور مرد کے جو فرق ہیں، ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے، یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں. اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لِيُعْلَمَ، کہ جان لی جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، اور یہ کون سی ہے؟ مراد ہے زیورات کی جھنکار، پائل جس کو بولتے ہیں، پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم، ہاں وہ چال میں ہو، پاؤں مارنے میں، اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے یضربنا کا لفظ آیا نا، نہ مارے. پاؤں مارنے کے لیے ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص ایکٹیویٹی ہے جس میں کیٹ واک نہیں، صرف کیٹ واک نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں؟ ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں. یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود، میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو. ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ایسی چال میں چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر وہ اتنے زبان زدیاں اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی کے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا، لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد، بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن، چال میں ایسی کوئی چیز کہ جس سے دوسرے متوجہ ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے، اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے، اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف، تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو، تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے، خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو، یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے. نہیں، اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے، یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو. تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں. بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں. کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں، اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو؟ توبو، توبہ کرو. الی اللہ، اللہ کی طرف. جمیعاً، سارے کے سارے. ایھا المؤمنون، اے مومنو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 17. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. ثم یتوبون من قریب کیا معنی ہے؟ من قریب، فوراً، جلدی، انتظار نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالۃ، جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم آنے کے بعد نہیں، جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حَتَّى، یہاں تک کہ، اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال، کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں وہ آواز ہے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں، عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے؟ اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا، یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے، اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے، عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے. اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے.
تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے، جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف. جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا، اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخضعن بالقول، بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسی لگاوٹ نہ ہو، لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی. وہ امت کی مائیں تھیں، اگرچہ روحانی مائیں تھیں، لیکن اپنی ماں ہی کی طرح، حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے، نہیں. ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا، تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ، نمبر 1 منافقت کے معنوں میں، اور نمبر 2 انسانی کمزوری کے معنوں میں، کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے، یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمائے ان اتقیتن، اگر تم میں تقوی ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا. کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے، لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو. یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں
تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے، یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے. اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول. اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے، اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے. یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے. اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا جو انکر الاصوات کہا گیا. اور انکر الاصوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کرا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں، چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے. مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم، یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے. یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھی، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کریں؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں. اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہم السلام عام روزمرہ زندگی میں ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہے. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر، اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا گیا لستن کاحد من النساء. اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں. حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو.
تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یہ کہتی ہیں فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں، میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی. وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی. دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے. میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی وحشت ان کے چہرے سے عیاں تھی. مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے؟ تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہے. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر اور آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرزتی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں. ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھیں، عورت عورتوں کو دیکھیں. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتوں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقویٰ کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقویٰ اس گیپ کو فل کرے گا کہ کیسے فیصلہ ہو. ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں. وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغضضن من ابصارہن، ٹھیک ہے.
اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لیکچر سن رہے ہیں یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے, کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے, سلمبر پارٹیز اور پجامہ پارٹیز, جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں, اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں, بہت لوئر طبقہ جو ہے جیسے کچی بستی آبادی, اس میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, نیا کپل بھی رہ رہا ہے, ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں, اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقع میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں. کچھ خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا, علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں. یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں, ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے, اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ سبیل الدموع سبیل